بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے خلافت و ملوکیت۔ کتاب کے مصنف مولانا سید ابو العلا مودودی صاحب ہیں۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 4 پڑھیں گے۔ نمبر 8، ریاست کا مقصد وجود۔ اس ریاست میں حکمران اور اس کی حکومت کا اولین فریضہ یہ قرار دیا گیا تھا کہ وہ اسلامی نظام زندگی کو کسی رد و بدل کے بغیر جوں کا توں قائم کرے اور اسلام کے معیار اخلاق کے مطابق بھلائیوں کو فروغ دے اور برائیوں کو مٹائے۔ قرآن مجید میں اس ریاست کا مقصد وجود یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور وہ زکوٰۃ دیں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ اور یہی قرآن کی روح سے امت مسلمہ کا مقصد وجود بھی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 میں ہے کہ اور اس طرح ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت یا راہ اعتدال پر قائم رہنے والی امت بنا دیا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم میں وہ بہترین امت ہے جسے لوگوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے نکالا گیا ہے۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ علاوہ بری جس کام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے کے تمام انبیاء مامور تھے وہ قرآن مجید کی روح سے یہ تھا کہ سورہ شعراء آیت نمبر 13، دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ غیر مسلم دنیا کے مقابلے میں آپ کی ساری جدوجہد صرف اس غرض کے لیے تھی کہ دین پورا کا پورا صرف اللہ کے لیے ہو جائے۔ سورہ انفال آیت نمبر 39۔ اور تم انبیاء کی امتوں کی طرح تمام انبیاء کی امتوں کی طرح آپ کی امت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا کہ وہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ سورہ البینہ آیت نمبر 5۔ اس لیے آپ کی قائم کردہ ریاست کا اصل کام ہی یہ تھا کہ دین کے پورے نظام کو قائم کریں اور اس کے اندر کوئی ایسی آمیزش نہ ہونے دو جو مسلم معاشرے میں دو رنگی پیدا کرنے والی ہو۔ اس آخری نقطے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب اور جانشینوں کو سختی کے ساتھ متنبہ فرما دیا تھا کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات نکالے جو اس کی جنس سے نہ ہو اس کی بات مردود ہے۔ خبردار نرالی باتوں سے بچنا کیونکہ ہر نرالی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی۔ جس نے کسی بدعت نکالنے والے کی توقیر کی اس نے اسلام کو منہدم کرنے میں مدد دی۔ اسی سلسلے میں آپ کا یہ ارشاد بھی ہمیں ملتا ہے کہ 3 آدمی خدا کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں اور ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو اسلام میں جاہلیت کا کوئی طریقہ چلائے۔ مشکوات باب الاعتصام بالکتاب والسنہ۔ نمبر 9، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق اور فرض۔ اس ریاست کے قواعد میں سے آخری قاعدہ جو اس کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کا ضامن تھا یہ تھا کہ مسلم معاشرے کے ہر فرد کا نہ صرف یہ حق ہے بلکہ یہ اس کا فرض بھی ہے کہ کلمہ حق کہے، نیکی اور بھلائی کی مدد کرے اور معاشرے یا مملکت میں جہاں بھی غلط اور ناروا کام ہوتے ہوئے نظر آئے ان کے روکنے میں اپنی امکانی حد تک پوری کوشش صرف کرے۔ قرآن مجید کی ہدایت اس بات میں ہے کہ سورہ المائدہ آیت نمبر 2، نیکی اور تقوی میں تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 70، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو۔ سورہ نساء آیت نمبر 135، اے لوگو جو ایمان لائے ہو انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، خواہ تمہاری گواہی خود تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے والدین یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف پڑھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 67 تا 70، منافق مرد اور عورتیں ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، وہ برائی کا حکم دیتے اور بھلائی سے روکتے ہیں، اور مومن مرد اور مومن عورتیں
ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ قرآن میں اہل ایمان کی امتیازی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ وہ سورہ توبہ آیت نمبر 112 نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے منع کرنے والے اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات اس معاملے میں یہ ہیں: تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے بدل دے، اگر ایسا نہ کر سکے تو زبان سے روکے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل سے برا سمجھنے اور روکنے کی کوشش کرے، اور یہ ایمان کا ضعیف ترین درجہ ہے۔ پھر ان کے بعد نالائق لوگ ان کی جگہ آئیں گے، کہیں گے وہ باتیں جو کریں گے نہیں، اور کریں گے وہ کام جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہے۔ پس جو ان کے خلاف ہاتھ سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو ان کے خلاف دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور اس سے کم ترین ایمان کا ذرہ برابر بھی کوئی درجہ نہیں ہے۔ سب سے افضل درجہ ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی یا حق کی بات کہنا سب سے افضل جہاد ظالم حکمران کے سامنے انصاف کی یا حق کی بات کہنا ہے۔ لوگ جب ظالم کو دیکھیں اور اس کے ہاتھ نہ پکڑیں تو بعید نہیں کہ اللہ ان پر عذاب بھیج دے گا۔ میرے بعد کچھ لوگ حکمران ہونے والے ہیں جو ان کے جھوٹ میں ان کی تائید کرے اور ان کے ظلم میں ان کی مدد کرے، وہ مجھ سے نہیں اور میں ان سے نہیں۔ عنقریب تم پر ایسے لوگ حاکم ہوں گے جن کے ہاتھ میں تمہاری روزی ہوگی، وہ تم سے بات کریں گے تو جھوٹ بولیں گے اور کام کریں گے تو برے کام کریں گے۔ وہ تم سے اس وقت تک راضی نہ ہوں گے جب تک تم ان کی برائیوں کی تعریف اور ان کے جھوٹ کی تصدیق نہ کرو، پس تم ان کے سامنے حق پیش کرو جب تک وہ اسے گوارا کریں۔ پھر اگر وہ اسے تجاوز کریں تو جو شخص اس پر قتل کیا جائے وہ شہید ہوگا۔ جس نے کسی حاکم کو راضی کرنے کے لیے وہ بات کی جو اس کے رب کو ناراض کرے، وہ اللہ کے دین سے نکل گیا۔ باب سوئم خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات۔ خلافت راشدہ اور اس کی خصوصیات۔ صفحات گزشتہ میں اسلام کے جو اصول حکمرانی بیان کی گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی حکومت انہی اصولوں پر قائم ہوئی تھی۔ حضرت کی براہ راست تعلیم و تربیت اور عملی رہنمائی سے جو معاشرہ وجود میں آیا تھا، اس کا ہر فرد یہ جانتا تھا کہ اسلام کے احکام اور اس کی روح کے مطابق کس قسم کی نظام حکومت بننا چاہیے۔ اگرچہ حضرت نے اپنی جانشینی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن مسلم معاشرے کے لوگوں نے خود یہ جان لیا کہ اسلام ایک شوروی خلافت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے وہاں نہ کسی خاندانی بادشاہی کی بنا ڈالی گئی، نہ کوئی شخص طاقت استعمال کر کے برسر اقتدار آیا، نہ کسی نے خلافت حاصل کرنے کے لیے خود کوئی دوڑ دھوپ یا برائے نام بھی اس کے لیے کوئی کوشش کی، بلکہ یہ کہ بعد دیگر چار اصحاب کو لوگ اپنی آزاد مرضی سے خلیفہ بناتے چلے گئے۔ اس خلافت کو امت نے خلافت راشدہ راست رد خلافت قرار دیا ہے۔ اس سے خود بخود یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی نگاہ میں خلافت کا صحیح طرز یہی ہے۔ نمبر 1، انتخابی خلافت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے لیے حضرت ابو بکر کو حضرت عمر نے تجویز کیا، اور مدینہ کے تمام لوگوں نے جو در حقیقت اس وقت پورے ملک میں عملاً نمائندہ حیثیت رکھتے تھے، کسی دباؤ یا لالچ کے بغیر خود اپنی رضا اور رغبت سے انہیں پسند کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حضرت ابو بکر نے اپنی وفات کے وقت حضرت عمر کے حق میں وصیت لکھوائی اور پھر مسجد نبوی میں لوگوں کو جمع کر کے کہا، کیا تم اس شخص پر راضی ہو جسے میں اپنا جانشین بنا رہا ہوں؟ خدا کی قسم میں نے رائے قائم کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کی ہے، اور اپنے کسی رشتہ دار کو نہیں بلکہ عمر بن خطاب کو جانشین مقرر کیا ہے، لہذا تم ان کو سنو اور اطاعت کرو۔ اس پر لوگوں نے کہا، ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ حضرت عمر کی زندگی کے آخری سال حج کے موقع پر ایک شخص نے کہا کہ اگر عمر کا انتقال ہوا تو میں فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، کیونکہ ابو بکر کی بیعت بھی تو اچانک ہی ہوئی تھی اور آخر وہ کامیاب ہو گئی۔
اس کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ حضرت عمر نے سقیفہ بنی سعدہ کی مجلس میں اچانک اٹھ کر حضرت ابو بکر کا نام تجویز کیا تھا اور ہاتھ بڑھا کر فوراً ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ ان کو خلیفہ بنانے کے معاملے میں پہلے کوئی مشورہ نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہا میں اس معاملے پر ایک تقریر کروں گا اور عوام کو ان لوگوں سے خبردار کر دوں گا جو ان کے معاملات پر غاصبانہ تسلط قائم کرنے کے ارادے کر رہے ہیں۔ چنانچہ مدینہ پہنچ کر انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں اس قصے کا ذکر کیا اور بڑی تفصیل کے ساتھ سقیفہ بنی سعدہ کی سرگزشت بیان کر کے یہ بتایا کہ اس وقت مخصوص حالات ہیں جن میں اچانک حضرت ابو بکر کا نام تجویز کر کے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس سلسلے میں انہوں نے فرمایا میں اگر ایسا نہ کرتا اور خلافت کا تصفیہ کیے بغیر ہم لوگ مجلس سے اٹھ جاتے تو اندیشہ تھا کہ راتوں رات لوگ کہیں کوئی غلط فیصلہ نہ کر بیٹھیں اور ہمارے لیے اس پر راضی ہونا بھی مشکل ہو اور بدلنا بھی مشکل۔ یہ فعل اگر کامیاب ہوا تو اسے آئندہ کے لیے نظیر نہیں بنایا جا سکتا۔ تم میں ابو بکر جیسی بلند و بالا اور مقبول شخصیت کا آدمی اور کون ہے؟ اب اگر کوئی شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کے ہاتھ پر بیعت کرے گا تو وہ اور جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی دونوں اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں گے۔ بخاری شریف کتاب المحاربین باب نمبر 16 میں ہے۔ مسند احمد کی روایت میں حضرت عمر کے الفاظ یہ ہیں جس شخص نے مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی امیر کی بیعت کی اس کی کوئی بیعت نہیں اور نہ اس شخص کو کوئی بیعت ہے جس سے اس نے بیعت کی۔ ایک اور روایت میں حضرت عمر کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ جس شخص کو مشورے کے بغیر امارت دی جائے اس کے لیے اس کا قبول کرنا حلال نہیں ہے۔ اپنے تشریح کردہ اسی قاعدے کے مطابق حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت خلافت کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک انتخابی مجلس مقرر کی اور فرمایا جو شخص مسلمانوں کے مشورے کے بغیر زبردستی امیر بننے کی کوشش کرے اسے قتل کر دو۔ اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلافت کے استحقاق سے صاف الفاظ میں مستثنی کر دیا تاکہ خلافت ایک موروثی منصب نہ بن جائے۔ یہ انتخابی مجلس ان 6 اشخاص پر مشتمل تھی جو حضرت عمر کے نزدیک قوم میں سب سے زیادہ بااثر اور مقبول عام تھے۔ اس مجلس نے آخرکار اپنے ایک رکن عبد الرحمن بن عوف کو خلیفہ تجویز کرنے کا اختیار دے دیا۔ انہوں نے عام لوگوں میں چل پھر کر معلوم کرنے کی کوشش کی کہ عوام کا رجحان زیادہ تر کس شخص کی طرف ہے۔ حج سے واپس گزرتے ہوئے قافلوں سے بھی دریافت کیا اور اس سے استصواب عام سے وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اکثر لوگ حضرت عثمان کے حق میں ہیں۔ اسی بنیاد پر حضرت عثمان خلافت کے لیے منتخب کیے گئے اور مجمع عام میں ان کی بیعت ہوئی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جب کچھ لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ بنانا چاہا تو انہوں نے کہا تمہیں ایسا کرنے کا اختیار نہیں ہے، یہ تو اہل شورا اور اہل بدر کے کرنے کا کام ہے۔ جس کو اہل شورا اور اہل بدر خلیفہ بنانا چاہیں گے وہی خلیفہ ہوگا، پس ہم جمع ہوں گے اور اس معاملے میں غور کریں گے۔ الطبری کی روایت میں حضرت علی کے الفاظ یہ ہیں میری بیعت خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی، یہ مسلمانوں کی مرضی سے ہی ہونی چاہیے۔ حضرت علی کی وفات کے وقت لوگوں نے پوچھا کہ ہم آپ کے صاحبزادے حضرت حسن کے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ آپ نے جواب میں کہا میں نہ تم کو اس کا حکم دیتا ہوں نہ منع کرتا ہوں، تم لوگ خود اچھی طرح دیکھ سکتے ہو۔ ایک شخص نے عین اس وقت جب کہ آپ اپنے صاحبزادوں کو آخری وصیت کر رہے تھے عرض کیا کہ امیر المومنین آپ اپنا ولی عہد کیوں مقرر نہیں کر دیتے؟ جواب میں فرمایا میں مسلمانوں کو اسی حالت میں چھوڑوں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا۔ ان واقعات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ خلافت کے متعلق خلفائے راشدین اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متفقہ علیہ تصور یہ کہ یہ ایک انتخابی منصب ہے جسے مسلمانوں کے باہمی مشورے اور ان کی آزادانہ رضامندی سے قائم ہونا چاہیے۔ موروثی یا طاقت سے برسر اقتدار آنے والی امارات ان کی رائے میں خلافت نہیں رکھتی بلکہ بادشاہی تھی۔ صحابہ کرام
خلافت اور بادشاہی کے فرق کا جو صاف اور واضح تصور رکھتے تھے، اسے حضرت ابو موسیٰ اشعری ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں کہ امارت یعنی خلافت وہ ہے جسے قائم کرنے میں مشورہ کیا گیا ہو، اور بادشاہی وہ ہے جس پر تلوار کے زور سے غلبہ حاصل کیا گیا ہو۔ نمبر 2، شوروی حکومت۔ یہ چاروں خلفاء حکومت کے انتظام اور قانون سازی کے معاملے میں قوم کے اہل الرائے لوگوں سے مشورہ کیے بغیر کام نہیں کرتے تھے۔ سنن الدائری میں حضرت میمون بن مہران کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر کا قاعدہ یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا تو پہلے یہ دیکھتے تھے کہ اس معاملے میں کتاب اللہ کیا کہتی ہے۔ اگر وہاں کوئی حکم نہ ملتا تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا ہے، اور اگر سنت رسول میں بھی کوئی حکم نہ ملتا تھا تو قوم کے سرکردہ اور نیک لوگوں کو جمع کر کے مشورہ کرتے تھے، پھر جو رائے بھی سب کے مشورے سے قرار پاتی تھی اس کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ یہی طرز عمل حضرت عمر کا بھی تھا۔ مشورے کے معاملے میں خلفائے راشدین کا تصور یہ تھا کہ اہل شورا کو پوری آزادی کے ساتھ اظہار رائے کرنے کا حق ہے۔ اس معاملے میں خلافت کی پالیسی کو حضرت عمر نے ایک مجلس مشاورت کی اختتامی تقریر میں یوں بیان فرمایا تھا کہ میں نے آپ لوگوں کو جس غرض کے لیے تکلیف دی ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ مجھ پر آپ کے معاملات کی امانت کا جو بار ڈالا گیا ہے اسے اٹھانے میں آپ میرے ساتھ شریک ہوں۔ میں آپ ہی کے افراد میں سے ایک فرد ہوں، اور آج آپ ہی لوگ وہ ہیں جو حق کا اقرار کرنے والے ہیں۔ آپ میں سے جس کا جی چاہے مجھ سے اختلاف کرے اور جس کا جی چاہے میرے ساتھ اتفاق کرے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری خواہش کی پیروی کرے۔ نمبر 3، بیت المال کے امانت ہونے کا تصور۔ بیت المال کو وہ خدا اور خلق کی امانت سمجھتے تھے۔ اس میں قانون کے خلاف کچھ آنے اور اس میں سے قانون کے خلاف کچھ خرچ ہونے کو وہ جائز نہیں رکھتے تھے۔ فرما رواؤں کی ذاتی اغراض کے لیے اس کا استعمال ان کے نزدیک حرام تھا۔ بادشاہی اور خلافت کے درمیان بنیادی فرق ہی ان کے نزدیک یہ تھا کہ بادشاہ قومی خزانے کو اپنی ذاتی ملک بنا کر اس میں اپنی خواہشات کے مطابق آزادانہ تصرف کرتا ہے، اور خلیفہ اسے خدا اور خلق کی امانت سمجھ کر ایک ایک پائی حق کے ساتھ وصول اور حقیق کے ساتھ حق کے مطابق خرچ کرتا ہے۔ حضرت عمر ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی سے پوچھا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ؟ انہوں نے بلا تعامل جواب دیا کہ اگر آپ مسلمانوں کی زمین میں سے ایک درہم بھی حق کے خلاف وصول کریں اور اس کو حق کے خلاف خرچ کریں تو آپ بادشاہ ہیں نہ کہ خلیفہ۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر نے اپنی مجلس میں کہا کہ خدا کی قسم میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ میں بادشاہ ہوں یا خلیفہ۔ اگر میں بادشاہ ہو گیا ہوں تو یہ بڑی سخت بات ہے۔ اس پر ایک صاحب نے کہا کہ اے امیر المومنین، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا وہ کیا؟ انہوں نے کہا خلیفہ کچھ نہیں لیتا مگر حق کے مطابق، اور کچھ خرچ نہیں کرتا مگر حق کے مطابق۔ آپ خدا کے فضل سے ایسے ہی ہیں۔ رہا بادشاہ تو وہ لوگوں پر ظلم کرتا ہے، ایک سے بے جا وصول کرتا ہے اور دوسرے کو بے جا عطا کرتا ہے۔ اس معاملے میں خلفائے راشدین کا طرز عمل ملاحظہ۔ حضرت ابو بکر جس روز خلیفہ ہوئے اس کے دوسرے دن کندھے پر کپڑے کے تھان رکھ کر بیچنے کے لیے نکلے، کیونکہ خلافت سے پہلے یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ راستے میں حضرت عمر ملے اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیا اپنے بال بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ انہوں نے کہا کہ اب تو آپ کے اوپر مسلمانوں کی سرداری کا بار آ پڑا ہے، یہ کام اس کے ساتھ نہیں نبھ سکتا، چلیے ابو عبیدہ ناظم بیت المال سے مل کر بات کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ سے گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے مہاجرین میں سے ایک عام آدمی کا معیار سامنے رکھ کر ایک وظیفہ مقرر کیے دیتے ہیں جو نہ ان کے سب سے زیادہ دولت مند کے برابر ہوگا نہ سب سے غریب کے برابر۔ اس طرح ان کے لیے ایک وظیفہ مقرر کر دیا گیا جو تقریباً 4000 درہم سالانہ تھا۔ مگر جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے ترکے میں سے 8000 درہم بیت المال کو واپس کر دیے جائیں۔ یہ مال جب حضرت عمر کے پاس لایا گیا تو انہوں نے کہا خدا ابو بکر پر رحمت فرمائے، اپنے بعد آنے والوں کو انہوں نے مشکل میں ڈال دیا۔ حضرت عمر اپنی ایک تقریر میں بیان کرتے ہیں کہ بیت المال میں خلیفہ کا کیا حق ہے؟ میرے لیے اللہ کے مال میں سے اس کے سوا کچھ حلال نہیں کہ ایک جوڑا کپڑا گرمی کے لیے اور ایک جاڑے کے لیے، اور قریش کے
ایک اوسط آدمی کے برابر معاش اپنے گھر والوں کے لیے لے لوں، پھر میں بس ایک آدمی ہوں مسلمانوں میں سے۔ ایک اور تقریر میں فرماتے ہیں، میں اس مال کے معاملے میں 3 باتوں کے سوا کسی چیز کو صحیح نہیں سمجھتا: حق کے ساتھ لیا جائے، حق کے مطابق دیا جائے، اور باطل سے اس کو دور رکھا جائے۔ میرا تعلق تمہارے اس مال کے مطابق میرا تعلق تمہارے اس مال کے ساتھ وہی ہے جو یتیم کے ولی کا تعلق یتیم کے مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر میں محتاج نہ ہوں تو اس میں سے کچھ نہ لوں گا، اور اگر محتاج ہوں تو معروف طریقے پر کھاؤں گا۔ حضرت علی نے اپنی تنخواہ کا معیار وہی رکھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی تنخواہوں کا تھا، آدھی پنڈلیوں تک اونچا تہمت پہنے رہتے، اور وہ بھی اکثر پیون لگا ہوتا۔ عمر بھر کبھی اینٹ پر اینٹ رکھنے کی نوبت نہ آئی۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جاڑے کے زمانے میں آپ سے ملنے گئے تو دیکھا کہ ایک بوسیدہ چادر پہنے بیٹھے ہیں اور سردی سے کانپ رہے ہیں۔ شہادت کے بعد آپ کے ترکے کا جائزہ لیا گیا تو صرف 700 درہم نکلے جو آپ نے ایک غلام خریدنے کے لیے پیسہ جوڑ کر جمع کیے تھے۔ کبھی کسی ایسے شخص سے بازار میں کوئی چیز نہ خریدتے تھے جو آپ کو جانتا ہو، تاکہ وہ قیمت میں امیر المومنین ہونے کی بنا پر آپ کے ساتھ رعایت نہ کرے۔ جس زمانے میں حضرت معاویہ سے ان کا مقابلہ درپیش تھا، لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ جس طرح حضرت معاویہ لوگوں کو بے تحاشا انعامات اور عطیے دے کر اپنا ساتھی بنا رہے ہیں، آپ بھی بیت المال کا منہ کھولیں اور روپیہ بہا کر اپنے حامی پیدا کریں۔ مگر انہوں نے یہ کہہ کر ایسا کرنے سے انکار کر دیا، کیا تم چاہتے ہو میں ناروا طریقوں سے کامیابی حاصل کروں؟ ان سے خود ان کے بڑے بھائی حضرت عقیل نے چاہا کہ وہ بیت المال سے ان کو روپیہ دیں، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارا بھائی مسلمانوں کا مال تمہیں دے کر جہنم میں جائے؟ نمبر 4، حکومت کا تصور۔ ان لوگوں کا تصور حکومت کیا تھا؟ فرما رواں ہونے کی حیثیت سے یہ اپنے مقام اور اپنے فرائض کے متعلق کیا خیال رکھتے تھے اور اپنی حکومت میں کس پالیسی پر عامل تھے، ان چیزوں کو انہوں نے خود خلافت کے منبر سے تقریریں کرتے ہوئے برسر عام بیان کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کی پہلی تقریر جو انہوں نے مسجد نبوی میں عام بیعت کے بعد کی، اس میں وہ کہتے ہیں، میں آپ لوگوں پر حکمران بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں آپ کا سب سے بہتر آدمی نہیں ہوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے یہ منصب اپنی رغبت اور خواہش سے نہیں لیا ہے، نہ میں یہ چاہتا تھا کہ کسی دوسرے کے بجائے یہ مجھے ملے، نہ میں نے کبھی خدا سے اس کے لیے دعا کی، نہ میرے دل میں کبھی اس کی حرص پیدا ہوئی۔ میں نے تو اسے بادل ناخواستہ اس لیے قبول کیا کہ مجھے مسلمانوں میں فتنہ اختلاف اور عرب میں فتنہ ارتداد برپا ہونے کا اندیشہ تھا۔ میرے لیے اس منصب میں کوئی راحت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بار عظیم ہے جو مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، جس کے اٹھانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے، الا یہ کہ اللہ میری مدد فرمائے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ میرے بجائے کوئی اور یہ بار اٹھا لے۔ اب بھی اگر آپ لوگ چاہیں تو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی اور کو اس کام کے لیے چن لیں، میری بیعت آپ کے لیے آپ کے راستے میں حائل نہ ہوگی۔ آپ لوگ اگر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار پر جانچیں گے اور مجھ سے وہ توقعات رکھیں گے جو حضور سے آپ رکھتے تھے، تو میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، کیونکہ وہ شیطان سے محفوظ تھے اور ان پر آسمان سے وحی نازل ہوتی تھی۔ اگر میں ٹھیک کام کروں تو میری مدد کیجیے، اگر غلط کام کروں تو مجھے سیدھا کر دیجیے۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلواؤں اگر خدا چاہے، اور تم میں سے جو طاقتور ہے وہ میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کروں اگر خدا چاہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی قوم اللہ کی راہ میں جد و جہد چھوڑ دے اور اللہ اس پر ذلت مسلط نہ کر دے، اور کسی قوم میں فواحش پھیلیں اور اللہ اس کو عام مصیبت میں مبتلا نہ کر دے۔ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور رسول کے مطیع ہوں، اور اگر میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کروں تو میری کوئی اطاعت تم پر نہیں ہے، میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ حضرت عمر اپنے خطبے میں کہتے ہیں، لوگوں، کوئی حق والا اپنے حق میں اس مرتبے کو نہیں پہنچا ہے کہ اللہ کی معصیت میں اس کی اطاعت کی جائے،
لوگوں میرے اوپر تمہارے جو حقوق ہیں وہ میں تم سے بیان کیے دیتا ہوں، ان پر تم مجھے پکڑ سکتے ہو۔ میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ میں تمہارے خراج اللہ کے عطا کردہ فے میں سے کوئی چیز وصول نہ کروں مگر قانون کے مطابق، اور میرے اوپر تمہارا یہ حق ہے کہ جو کچھ مال جس طرح میرے پاس آئے اس میں سے نہ کچھ نکلے مگر حق کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر جب شام و فلسطین کی مہم پر حضرت عمرو بن عاص کو روانہ کر رہے تھے، اس وقت انہوں نے جو ہدایت ان کو دی، ان میں وہ فرماتے ہیں: اے عمرو، اپنے کھلے اور چھپے ہر کام میں خدا سے ڈرتے رہو اور اس سے حیا کرو، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے۔ آخرت کے لیے کام کرو اور اپنے ہر عمل میں خدا کی رضا کو پیش نظر رکھو۔ ایسے ساتھیوں کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جیسے وہ تمہاری اولاد ہوں۔ لوگوں کے راز نہ ٹٹولو، ان کے ظاہر پر ہی نہ ان سے معاملہ کرو، اپنے آپ کو درست رکھو، تمہاری ریت بھی درست رہے گی۔ حضرت عمر جن لوگوں کو عامل بنا کر کہیں بھیجتے تھے، ان کو خطاب کر کے کہتے تھے: میں تم لوگوں کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے عامل مقرر نہیں کر رہا ہوں کہ تم ان کے مالوں اور ان کی کھالوں کے مالک بن جاؤ، بلکہ میں اس لیے تمہیں مقرر کرتا ہوں کہ تم نماز قائم کرو، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، عدل کے ساتھ ان کے حقوق تقسیم کرو۔ حضرت عثمان نے بیعت کے بعد جو پہلا خطبہ دیا، اس میں انہوں نے فرمایا: سنو، میں پیروی کرنے والا ہوں، نئی راہ نکالنے والا نہیں ہوں۔ جان لو کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی پیروی کرنے کے بعد 3 باتیں ہیں جن کی پابندی کا میں تم سے عہد کرتا ہوں۔ ایک یہ کہ میری خلافت سے پہلے تم نے باہمی اتفاق سے جو قاعدے اور طریقے مقرر کیے تھے، ان کی پیروی کروں گا۔ دوسری یہ کہ جن معاملات میں پہلے کوئی قاعدہ مقرر نہیں ہوا ہے، ان میں سب کے مشورے سے اہل خیر کا طریقہ مقرر کروں گا۔ تیسرا یہ کہ میں تم سے اپنے ہاتھ روکوں گا جب تک تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنا قانون کی روح سے واجب نہ ہو جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے حضرت قیس بن سعد کو مصر کا گورنر مقرر کر کے جو فرمان اہل مصر کے نام بھیجا تھا، اس میں وہ فرماتے ہیں: خبردار رہو، تمہارا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت کے مطابق عمل کریں اور تمہارے معاملات کو اللہ کے مقرر کردہ حق کے مطابق چلائیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کریں، اور تمہارے در پردہ بھی تمہارے ساتھ خیر خواہی کریں۔ اس فرمان کو مجمع عام میں سنانے کے بعد حضرت قیس بن سعد نے اعلان کیا کہ اگر ہم اس طریقے پر تمہارے ساتھ برتاؤ نہ کریں تو ہماری کوئی بیعت تم پر نہیں ہے۔ ایک گورنر کو حضرت علی نے لکھا: آپ اپنے اور رعیت کے درمیان لمبے چوڑے پردے حائل نہ کرو۔ حکام کا رعیت سے پردہ کرنا نظر کی تنگی اور علم کی کمی کا ایک شاخسانہ ہے۔ اس پردے کی وجہ سے ان کو صحیح حالات معلوم نہیں ہوتے، چھوٹی باتیں ان کے لیے بڑی بن جاتی ہیں اور بڑی باتیں چھوٹی بن جاتی ہیں۔ اچھائی ان کے سامنے برائی بن کر آتی ہے اور برائی اچھائی کی شکل میں اختیار کر لیتی ہے، اور حق باطل کے ساتھ غلط ملت ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا محض قول ہی نہیں تھا، بلکہ ان کا عمل بھی اس کے مطابق تھا۔ کوفے کے بازاروں میں خود درہ لے کر نکلتے، لوگوں کو برائی سے روکتے، بھلائیوں کی تلقین کرتے، اور تاجروں کی ایک ایک منڈی کا چکر لگا کر یہ دیکھتے تھے کہ وہ کاروبار میں بددیانتی تو نہیں کر رہے ہیں۔ اس روز مرہ کی گشت میں کوئی اجنبی آدمی ان کو دیکھ کر یہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بلاد اسلام کا خلیفہ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر رہا ہے، کیونکہ نہ ان کے لباس سے بادشاہی کی شان ظاہر ہوتی تھی اور نہ ان کے آگے کوئی چوبدار ہٹو بچو کہتا پھرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے برسر عام اعلان کیا کہ میں نے اپنے عاملوں کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ تم لوگوں کو پئیں اور تمہارے مال چھینیں، وہ تم لوگوں کو پیٹیں اور تمہارے مال چھینیں، بلکہ اس لیے بھیجا کہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی کا طریقہ سکھائیں۔ جس شخص کے ساتھ اس کے خلاف عمل کیا گیا ہو وہ میرے پاس شکایت لے کر آئے، خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لوں گا۔ اس پر حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر نے اٹھ کر کہا: اگر کوئی شخص مسلمانوں کا والی ہو اور تعذیب کی غرض سے کسی کو مارے تو کیا آپ اس کا بدلہ لیں گے؟ حضرت عمر نے جواب دیا: ہاں، خدا کی قسم میں اس سے بدلہ لوں گا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو اپنی ذات سے بدلہ لیتے دیکھا ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت عمر نے اپنے تمام گورنروں کو حج میں طلب کیا اور مجمع عام میں کھڑے ہو کر کہا، ان لوگوں کے خلاف جس شخص کو کسی ظلم کی شکایت ہو وہ پیش کرے۔ پورے مجمع میں سے صرف ایک شخص اٹھا اور اس نے حضرت عمر بن عاص کی شکایت کی کہ انہوں نے ناروا طور پر مجھے 100 کوڑے لگوائے تھے۔ حضرت عمر نے کہا، اٹھو اور ان سے اپنا بدلہ لے لو۔ عمر بن عاص نے احتجاج کیا کہ آپ گورنروں پر یہ دروازہ نہ کھولیں، مگر انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنے آپ سے بدلہ دیتے دیکھا ہے۔ اے شخص اٹھ اور اپنا بدلہ لے لے۔ آخر کار عمر بن عاص کو ہر کوڑے کے بدلے 2 اشرفیاں دے کر اپنی پیٹھ بچانی پڑی۔